السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس واسطے، جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت کے نال مینوں تو انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور تابعین بھی بنایا۔ بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے جو ساری کائنات کے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر کی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ کی مرضی اور منشاء کے مطابق حضرات سے کہا اللہ احکم الحاکمین بڑی غیرت والے اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس وقت بہت زیادہ اپنی غیرت کا اظہار فرماتے ہیں جدوں کوئی پیدا کی ہوئی مخلوق کے وچوں کوئی مخلوق اور بالخصوص انسان اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ دین کا معاملہ، اسلام اور شریعت کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے۔ افسوس ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے مقام تے مفتی بھی بننا چاہتا ہے، اپنے اپنے مقام تے مسلم بھی بننا چاہتا ہے، قاضی اور جج بھی بننا چاہتا ہے۔ کسی بھی مسلمان بندے کو بیٹھ جاؤ، چاہے دین کا علم ہوئے نہ ہوئے، وہ بندہ اپنے اپنے لحاظ مسئلے کی دس لائش فتوے بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات صورت عام اس وقت بڑی تکلیف دہ ہوئی جس وقت کوئی انسان، کوئی استاد، خطیب یا عالم دین کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ حدیث یا مسئلہ یا قرآن کی آیت کسی بندے کے ذہن کے مطابق نہیں ہوتی، وہ معاملات، وہ سوچ، وہ فکر کے خلاف ہوتی ہے، تو بندے بعض اوقات بھی کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسا مسئلہ بیان کیتا ہے اس مسئلے کا کوئی ہے، اور بعض بندے کہہ دیتے ہیں کہ شورت صاحب ایک بات بیان کی ہے ساتھ کبھی سنی نہیں۔ تو اس بات پہ غور کرنا ہے، اگر کسی بندے نے وہ بات نہیں سنی تو کیا یہ کہ اندر خطیب کا قصور ہے، امام کا قصور ہے، استاد کا قصور ہے؟ ایک دفعہ کسی موقع تے میں جمعے کا خطبہ دیتا کہ ایک دوست جمعے تو بعد مینوں ملیا، مینوں کہنے لگا شورت صاحب ہے جی تو سر گل کی گئی اساں تے پوری زندگی نہیں سنی تے تسی گل نویں سنا چھڈی ہے۔ تو میں صرف پہلے انہوں یہی بات کہی،
میں سمجھا بھی ہو سکتا ہے کوئی سکالر ہے، خطیب ہے، امام ہے، استاد ہے، مدرس ہے، ہو سکتا ہے تو پڑھیا لکھا کرتا ہے۔ میں آجا محترم تسی کر دیتی ہو تو آجا پیشہ کی ہے، کام کی ہے، کہہ لگا کہ تسی میرے پیشے نو چھڑو۔ میں کہا میں تیرے پیشے نو چھڑ دینا، تو میری گفتگو چھڑ دے۔ جدو تو میرے تو سوال کرنا ہے تو مینوں بھی حق حاصل ہے، میں بھی تیرے بارے معلومات ہوا۔ مینوں کہنے لگا کہ میں اعتبار کا کام کرنا، میں تے ان پڑھ یا بندہ مزدور یا بندہ ہے، میں تو صرف تواڈے کو سوال کیتا کہ مولانا میں کبھی یہ گل نہیں سنی۔ میں کہ یار تو نہ شیخ الحدیث، نہ تو عالم دین، نہ تو خطیب، نہ میرے دوستو تیرے کو قرآن حدیث کا علم، تو تو اللہ پاک کا شکر ادا کر، اعتراض نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ پاک نے فوت ہون تو پہلا، زندگی دے اختتام تو پہلا امام الانبیاء علیہ السلام دی اس حدیث کو مینوں متعارف کرا دیا۔ اس واسطے اللہ پاک کا شکر ادا کریا کرو کہ خالق مالک نے مسلمان بھی بنائے، پھر اللہ پاک کو دعا بھی کریا کرو اللہ اسلام عقیدہ منہج سوچ فکر کو عطا فرمائی، جنہیں سوچ اور فکر تیرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو دیا۔ میرے دوستو پھر یہ بھی کوشش کریا کرو، کوئی برادری کا معاملہ ہے، محلے کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، یار دوستاں کا معاملہ ہے، جدوں کوئی بات کرنی ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کوشش کرو کہ رب راضی ہو جائے اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے یامت راضی ہو جائے۔ اس واسطے میں بھی انشاءاللہ زندگی کی کوشش بھی نہیں کی ہے، تو بھی انشاءاللہ کوشش کرنی بھی کی ہے کہ کسی کو خوش کرنے واسطے، کسی بندے کو راضی کرنے واسطے، کسی مقتدی کو راضی کرنے واسطے میرے دوستو میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ قیامت کا دن ہونا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے غور کرو، رب کہتا ہے آج ایک دوسرے نے ساتھی مت جانے ہو، اور میرا بھائی ہے اور میرا دوست ہے اور میرا رشتہ دار ہے اور میرا باپ ہے اور میرا بیٹا ہے، فرمایا لوگوں کے نام غلط قسم کی سپورٹ بھی کرتے ہو، غلط لوگوں کے نام کھڑے بھی ہوتے ہو، تعاون بھی کرتے ہو، اس دن کو یاد کر لو جدو اللہ پاک کے سامنے پیش ہو رہے، کوئی خونی رشتہ دار، کوئی اپنا نہ باپ بیٹے کے نام کھڑا ہوئے گا، نہ باپ بیٹے کے نام، نہ بیٹا باپ کے نام، نہ شوہر بیوی کے نام، نہ بیوی شوہر کے نام، فرمایا کوئی کسی نہ کھڑا نہیں ہوئے گا، اپنی اپنی پہ جائے گی، اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ کو اس دن شرمندگی تو محفوظ فرمائے، اللہ میں نے تو بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے۔ رب پیدا کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے میں تو انسان بنایا ہے کہ فضول ثابت ہے؟ کیا اللہ کا کوئی حکم نہیں، قانون نہیں، دستور نہیں، شریعت نہیں، دین نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنہوں حضرت انسان کو پیدا فرمایا بلکہ جنہوں جناب آدم علیہ السلام اور اما جی حوا علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے، اس دن ہی اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تو انہوں پیدا کر کے اندھیرے ہمیں نہیں چھڑیا، پیدا کر کے تو انہوں میں گمراہی دے رستے دے نہیں چھڑیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تو انہوں پیدا کیتا بے معاصرہ نہیں چھڑیا۔ رب فرماندے نے میں تو انہوں پیدا کیتا ہے، میں تو انہی ہدایت دا انتظام بھی فرمایا، میں تو انہوں پیدا فرمایا، میں تو انہے واسطے قانون بھی بنایا، دستور بھی بنائے، فرمایا ضابطے بھی بنائے، اور اسے واسطے میں تو انہے ول اپنے انبیاء رسول بھی مبعوث فرمائے۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں جس علاقے سے اللہ نے اپنے نبی نو نہیں بھیجا۔ قرآن پڑھ دیو نا، حدیث پڑھ دیو،
مخصوص علاقے کا ذکر ہے، مخصوص نبیوں کا ذکر ہے، 7 لاکھ تقریباً نبی آئے تے 20-25 نبیوں کا ذکر، کو 10-15-20 علاقے کا ذکر ہے۔ ادراج کرنے والا بات ادراج نہیں کرتے ہیں کہ باقی نبیوں کا تذکرہ کیوں نہیں، باقی نبیوں کے شہروں کا تذکرہ کیوں نہیں۔ اصل بات ہے اللہ نے جس قوم کو خطاب فرمایا ہے، نبی پاک کے ذریعے جنہ لوگوں کو خطاب فرمایا، جنہ کو پیغام پہنچایا، جنہ علاقوں تو وہ متعارف سن، جنہ نبیوں تو وہ شناساں سن، جنہ قوموں تو وہ نہ تعارف ہے سی، اللہ پاک نے صرف انہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، مگر نہ کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی صوبہ ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں جتنے رب نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جتنے رب نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اتنے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تے ہر قوم پر اپنے انبیاء کے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ صراط مستقیم تے آ جان۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہر علاقے تے ہر بستی دے اندر آنکھوں گے دی دلیل کی ہے، مختلف قوماں تے مختلف زباناں نے، مختلف علاقے دیاں مختلف زباناں، مختلف ملکاں دیاں زباناں مختلف نے۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں ہی میرا نبی آندا ہے بلسان قوم ہی، جس قوم نال آندا ہے انہاں دی زبان وچ میرا پیغام لے کے آندا ہے، جس قوم وچ آندا ہے انہاں دی زبان وچ میری شریعت لے کے آندا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے بلسان قوم ہی، پتہ لگا جنیاں قوماں اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر پیدا فرمائیاں نے، ہر قوم دے اندر اللہ نے اپنے نبی دے رسول کو پیدا فرمایا ہے۔ اور جدوں میرے نبی دی واری آئی اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ساری کائنات کا نبی بنایا ہے، ساری کائنات کا رسول بنایا ہے، ساری کائنات کا پیغمبر بنایا، ساری کائنات کا پیشوا بنایا، ساری کائنات کا ہادی بنایا، ساری کائنات کا مرشد بنایا۔ اور آپ فرماتے ہیں لوگوں بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، آج تو لے کے قیامت تک جیڑا بندہ بھی پیدا ہونا ہے، جیڑی قوم بھی پیدا ہوئے گی، جیڑا قبیلہ بھی پیدا ہوئے گا، اللہ پاک نے ساری کائنات کا مینوں رسول تے نبی بنا دیتا ہے۔ آپ بھی عالمگیر، آپ کی شخصیت بھی عالمگیر، آپ کی شریعت بھی عالمگیر، آپ کا پیغام بھی عالمگیر، آپ کا نظام بھی عالمگیر، آپ کا منہج بھی عالمگیر، آپ کا دستور بھی عالمگیر۔ اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ استو الی الناس کافہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں انا مشاۃ کہاتین۔ اللہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، میرے تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے، کوئی نبی تے رسول نہیں کہ آ سکتا۔ میرے دوستو
اس بات پہ غور کر جن دعوت فکر میں دینا چاہنا جدو نبی بھی ایک کے قرآن بھی ایک کے حدیث بھی ایک کے یعنی آپ کی شریعت بھی ایک کے ساری کائنات کا قبلہ بھی ایک کے مرشد بھی ایک کے کلمہ بھی ایک کے پھر اختلاف کیوں نے لڑائی کیوں میں تے جھگڑا کیوں میں جدو دین تے شریعت میرے نبی دا کامل و کمل ہے میرے پیغمبر دی شریعت محفوظ ہے میرے نبی دا دین محفوظ ہے اور قیامت تک واسطے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا و دین کامل بھی ہے مکمل بھی ہے اور میرے نبی تو بعد نبی اور کوئی نہیں نہ دین کائنات کے اندر اللہ نے بنانا کوئی نہیں پھر اختلاف کیوں میں اختلاف دے ختم کر دیتے سن جڑے آپس دے اندر دشمن سن جڑے آپس دے اندر مخالف سن جڑے ایک دوسرے دے قاتل سن جڑے ایک دوسرے دے جناب ظلم کرنے والے نے اللہ فرماتے نے اس وقت نو یاد کرو جدو میرا محبوب آیا میرے نبی دے یار بنے نے اللہ نے دلوں کے اندر ایمان دی روشنی پیدا کی تھی دل منور ہو گئے اور جڑے سینے وچ ایمان پیدا کیتا ہے اللہ نے اس سینے میں جو نفرت رو ختم کر دیتا ہے پہلے مخالف سن پہلے ایک دوسرے دے ویری سن میرے آقا دا کلمہ پڑھے ذرا مومنہ باتیوں میرے جملے تے غور کرنا رب سمجھ آتا ہے میں نبی پاک دے یاراں دے دلاں نوں منور کیتے نبی پاک دے یاراں دے دلاں نوں صاف کیتے پیغمبر دے یاراں دے دلاں نوں پاکیزہ بنایا دلاں نوں مطہر کیتے وزینہ فی قلوبکم رب العالمین ایمان دا تذکرہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جو یارو ایمان دی دولت دے نال تواڈے دل روشن ہو گئے پھر فیصلہ تساں کر لے جڑے سینے وچ ایمان ہوئے تے شرک ہو سکدا اور جڑے سینے وچ ایمان ہے اوتے شرک نہیں اوتے بدعت نہیں اور جڑے سینے وچ ایمان دی روشنی ہے اللہ دی قسم ہے نفرت دے اندھیرے نہیں ہو سکتے بغض دے اندھیرے نہیں ہو سکتے حسد دے اندھیرے نہیں ہو سکتے شکوک و شبہات دے اندھیرے نہیں ہو سکتے اور رب دے دین دی برکتاں نے جڑے سینے وچ ایمان ہوئے گا اللہ اس سینے نو منور تے روشن فرما دے تے اپنے اپنے دل دے غور کریے چھوڑو ایک دوسرے دا خیال اج اپنے دل دے غور کریے میرے تیرے دل دی کیفیت کی ہے اور کہ تیرے میرے دل وچ ایمان ہے تے اللہ دی قسم ہے مومن واسطے نفرت ہو سکتی جے ایمان ہے ایدے اندر لڑائی جھگڑے دے بلا وجہ جراثیم نہیں جے ہو سکتے ایک کلو مومنہ خراب ہوندا جدو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ گئے تے مرضیاں اپنیاں کر دے اے جرت نہیں بزدل بندے ایسے کہ ہر بندہ تڑیاں لاندے لڑ گئے جھگڑ گئے دلیر سمجھ گئے اپنے آپ کو بہادر سمجھ گئے اور مینوں اللہ کی قسم ہے کائنات دا سب تو بڑا بزدل ہوئے جڑا اپنے ایمان دی حفاظت نہیں کر سکتا سب تو بڑا بزدل ہوئے آتا جناب میں اپنے مال دا محافظ میں اپنی جان دا محافظ میں اپنی اولاد دا محافظ اے اللہ دی قسم ہے ایک کوئی بہادری نہیں اصل بہادر ہوئے جڑا اپنے اصلی دشمن شیطان دا مقابلہ کرتا ہے اپنے عقیدے تے اپنے نظریے دی حفاظت کر لیتا ہے آؤ ذرا قرآن سنو کر سمجھ آ جائے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اے اللہ کا قرآن ہے آؤ اپنا ایمان چیک کر لئیے اگر تے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ تے مفہوم سن کے طبیعت خوش ہو جائے ایمان چمک جائے
پسندیدہ امتی ہے، پسندیدہ بندہ ہے، تیرا ایمان ٹھیک ہے، اور جب قرآن سن کے بھی تیرے دل وچ غصہ تے نفرت پیدا ہو جائے، پھر سمجھ لے کہ ساڈے تو بڑا بے ایمان تے منافق کوئی نہیں۔ جنہوں رب کی گل پسند نہیں، محبوب کی گل پسند نہیں، وہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ بولو ایماندار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ہوتا ہے فرمایا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اسی بار اٹھاتے نہیں یار اے کام کرنا چنگا لگتا ہے، یار تیرے سیانے شان ہے ہمیں ہے کام، یار تو تسی اتنے بڑے خاندانی لوگ ہو تے اے جڑا تساں کام کیتا ہے تہاڈو فیل دیندا ہے کہ رب نہیں آتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اللہ فرماتے ہیں مومن مرد مومن عورت انہاں دے شیطان شان نہیں، انہاں نوں زیب نہیں دیندا، انہاں نوں چنگا نہیں لگدا، انہاں نوں انج کرنا نہیں چاہیدا۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ تیرے مومن ہو سکتے کہ جدوں اللہ کی خدا رسول کوئی فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی خدا رسول کوئی حکم دے جائے، اللہ کے خدا رسول کا کوئی بیان آ جائے، اللہ کے خدا رسول کے کوئی احکام آ جائے، تے پھر اپنی مرضیاں کرتا پھر اور رستے تلاش کرتا پھرے، یہ دے کوئی گنجائش ہے، کوئی مولوی کہہ بھی دے کہ گنجائش ہے، تے یہ کل کی اختیار ہے کہ اللہ کے خدا رسول کے حکمات کے اندر گنجائش تلاش کرے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، صرف گل ہو رہی ہے جڑا ایماندار بندہ ہے تے ایماندار عورت ہے۔ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جدوں کسی معاملے دے اندر اللہ تے او دے رسول دا فیصلہ آ جائے، اللہ تے او دے رسول دا حکم آ جائے، اللہ تے او دا رسول کچھ بیان کر دے، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، پھر اپنی مرضیاں کرے، اپنی مرضیاں اختیار کرے، وہ دے اندر نویں نویں جواز پیدا کر لے۔ اللہ پاک کی فرما رہے ہیں یہ گل میری نہیں ہے، یہ اللہ پاک دا قرآن ہے، یہ حدیث مصطفیٰ بھی نہیں، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ پتہ نہیں حدیث بھی صحیح ہے کہ نہیں، حدیث ضعیف ہے کہ نہیں، حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ دیکھو نا اللہ پاک دا قرآن ہے، یہ صحیح ہے، یہ دے اندر اختلاف کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جے کسے نے کسے نوں گمراہ دیکھنا ہے، دیکھنا جڑا بندہ صراط مستقیم تے نہیں، وہ بندے جنوں اللہ رسول دے حکم پسند نہیں ہے۔ اور میں تے ہر تمہیں تہاڈا کرنا پانا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ کچھ گلاں یہ بڑی ہوندیاں ہیں، مجبوری ہوندی ہے کہ بندے نوں کرنی پیندی ہے، آپ ہی پوچھ لیندے نے تے آپ ہی مولوی صاحب بتا دے۔ ایک بندہ میں کہنے لگا بڑا سوال، میں نے کہا مولوی جی کئی مسجد ایسیاں نے، کئی نمازی ایسے نے، یعنی کئی مسجد ایسیاں نے جنہاں دے قسمت دے اندر کوئی خطیب ہی نہیں ہوندا، مستقل خطیب نہیں، آج کوئی آ رہا ہے پرسوں کوئی آ رہا ہے، یہ جویں جویں بولی لگدی ہے اوویں من پیندا ہے، آج وہ آیا ہے کل وہ نہیں آنا ہے۔ اس طرح مولوی نے کچھ بندے ایسے نے کدی ایتھے کدی اوتھے کدی اوتھے، انہاں کول مستقل ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ یہ وجہ کی ہے؟ میں کہا یار میں یہ نہ پڑھیا لکھیا نہیں، نہ تے میں کوئی مفتی ہاں تے تینوں دساں کہ کی وجہ ہے کہ وہ دے کوئی مستقل حکیم کوئی نہیں، نمازی کوئی مستقل مسجد کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہتا نہیں تساں دسو کوئی نہ کوئی رہنمائی فرماؤ۔ میں کہا مینوں تے گل جڑی سمجھ آندی ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہوئے، ہو سکتا ہے غلط ہوئے، لیکن
کسے قوم دے ناراض ہوندا ہے وہ دے کولوں اودے ٹھکانے کھو لیندا ہے ٹھکانے تو مراد ہے مستقل جگہ کبھی ایتھے تے کبھی اوتھے چلا جاندا ہے اللہ مولوی دی گل سمجھ نہیں آئی میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم اللہ پاک نو بڑی پسند سی اللہ پاک نے فرمایا کائنات تے تہاڈا مقام ہے اس وقت دی امتاں وچوں افضل ہے لیکن جدوں اللہ پاک نہ تے راضی ہے من بھی آوندا ہے سلوہ بھی آوندا ہے جدوں اللہ راضی ہے بدل بھی سایہ کردے نے جدوں اللہ پاک نہ تے راضی ہے اپنے علاقے دے اندر نے جدوں میرا رب ناراض ہویا اللہ دے حکم نہیں مننے اللہ فرماندے نے یتیہون فی الارض اللہ فرماندے نے تواڈے ٹھکانے بھی کھو لواں گا تواڈیاں منزلاں بھی کھو لواں گا اللہ فرماندے نے میں مقام تی دے اندر اس صحرا دے اندر بھٹکدے رہو گے کبھی سجدے تے کبھی کھبے سارا دن سفر کردے نے انج جناب گھومدے جا رہے نے اس میدان دے اندر رات پیندی ہے تے پھر اپنی جگہ تے واپس آ جاندے نے اس واسطے میں تے عرض کراں گا کہ تے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوندا خجل خراب ہو کے پھر شام اپنے گھر ہی آ جاتا ہے اللہ پاک کو دعا کرو اللہ اپنے محبوب بندیاں میں شمار فرما میں ممبر رسول دے کھڑا ہے سارا ہفتہ بھی میری ٹینشن نہیں ہوتی جنی ایسے ایک گھنٹے کی ٹینشن ہوتی ہے ایک ایک جملہ ایک ایک حرف سوچ کے سمجھ کے ٹھہر کے ادا کرنا پڑتا ہے لیکن رب کی مرضی ہے کسی کو پسند آئے نہ آئے اور قرآن سنو کے فیصلہ آپ کرو فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ پہلے تو دعا کرو اللہ ساروں صحیح ایماندار بنا فرمایا مومن مرتے مومن اور چنگے نہیں لگدے تے کلمہ اللہ رسول دا پڑھتے مرضیاں اپنیاں کرن جڑا اللہ رسول دا نافرمان فرمایا واضح گمراہ ہے وہی گمراہی میں شک کوئی نہیں اور اگلا قرآن پاک کا مقام اگر سمجھ آ جائے کہ اللہ کی قسم ایمان تیرا چمک جائے گا نکھر جائے گا اللہ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ایک بار غور کرنا ہے تو اللہ فرمانے ہیں جیڑا میرا پیغام پہنچانا ہے اور ایک بات اس نے ذہن رکھنی ہے دعوت تبلیغ پیغام ثانی اس کا مولویوں کا کام نہیں ہے یہ ساری امت کی حد حرام ہے یہ میرے دوستو مسلمانوں نے اپنا اثر مشن چھڑیا ہے اور میں تسی یہ دسو کاروباری بھی ہو تسی تاجر بھی ہو دکاندار بھی ہو بڑے بڑے لیندار بھی ہو اور اللہ پاک نے کاروبار واسطے پیدا کیتے ہیں تجارت واسطے پیدا کیتا ہے برادری واسطے پیدا کیتا ہے قبیلے کنڈے واسطے پیدا کیتا ہے اپنی ضروریات واسطے پیدا کیتا ہے کوٹھیاں بنگلے واسطے پیدا کیتا ہے لیکن رب کے جلال کی قسم ہے ٹھکانہ دے اللہ جانوروں بھی ادا کرتا ہے رزق دے اللہ جانوروں بھی ادا کرتا ہے اور نیند دے اللہ جانوروں بھی ادا کرتا ہے یہ لوگ کو بنایا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے پکھا چل رہا ہے ہوا دیتا ہے اے بلب روشن ہے روشنی آ رہی ہے کہ جے اے بلب سڑ جائے اے فانوس خراب ہو جائے تو کی کرو گے یہ سوٹ دیو گے آپ مجھے سارے کام دا نہیں اعتبار یہ ضائع ہے اے پکھا چل جائے تو انہوں ٹاکی مار دے ہو انہوں چلان دے ہو انہوں ساتھ رکھ دے ہو انہیں تھلے کر دے ہو کہ جس مقصد نہیں بنایا ہے وہ کام نہ کرے انہوں سٹ دے دے ہو اے میں کہ نا بڑا سونا ہے بڑا خوبصورت ہے چل رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تے جے میرے چاہ جائے کرنٹ تے کی خیال کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی اذان کرے گا کہ یہ تارا کٹے گا یہ توڑے گا سن لے گا آخر گا میں اپنی جان کی فکر ہے کہ جے تیرا ایمان تے عقیدہ خراب ہو جائے کہ جڑے مقصد نہیں اللہ نے نو تینوں پیدا فرمایا تے مقصد یہ کی ہے عبادت مقصد کی ہے عبادت اے جڑی روٹی ہے نا روٹی کمانا ہے کاروبار کرنا ہے اجے تو دنیا سے نہیں آیا اجے تو دنیا سے نہیں آیا تیری تخلیق تو پہلا یعنی دنیا
آن تو پہلے ہی اللہ پاک نے لکھ چھڑیا کہ فلاں بندے نوں میں اینا رزق عطا کروں. ایمان ہے کہ نا اللہ نے تو پہلے لکھیا ہے کہ جڑے مقصد لے تینوں بنایا ہے اس مقصد دا مینوں تینوں علم ہی کوئی نہیں. وہ مقصد ہے کہ بعد کہ میں عرض کر رہا سی کام تو تبلیغ سے مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے. میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. ایک ایت ایک حکم ایک پیغام میرے متبان کروایا ایک حدیث بھی کسے کو لائے کہ میرے امتیوں تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اونوں تساں دنیا کو پہنچانا ہے. فتویٰ حجت الوداع آقا خطبہ دیتا ہے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ نے اور مولانا باقی سارے صحابی خطیب سن مفتی سن استاد سن. نہیں میرے آقا کی فرمایا ہے صحابیوں کیڑیاں گلاں تساں میرے کول سن نہیں جانے تہاڈی ساریاں دی ذمہ داری ہے انہاں نوں پہنچا دیو جڑے اج میدان عرفات وچ موجود نہیں. اگر میری تہاڈی سبھاں دی ذمہ داری ہے صرف اپنا سا بھار وڈے ہے کہ فلاں نے فلاں کام کرنا ہے فلاں نے فلاں کرنا ہے اپنے اپنے بھار وڈ کے ذمہ داریاں تقسیم کیتیاں نے تے اللہ پتہ کی آندے نے ہن گل سنن والی ہے جے تے ہویا ایمان میرا تیرا ٹھیک مینوں اللہ کی قسم ہے پھر شک کوئی نہیں غصہ کوئی نہیں اعتراض کوئی نہیں. جے ایمان ٹھیک نہیں تے پھر اعتراض ہی اعتراض ہے. اللہ کی آندے نے الذین یبلغون رسالات اللہ. کئی بندے کو تو سنیا نا جتھوں بھی قرآن دی آیت پڑھن آندے نے اے جی ساڈے خلاف ہی کچھ آیات پڑھنیاں نے پہلے سپارے تو لا کے 3ویں سپارے تک جتھوں بھی قرآن دی آیت پڑھیے اگلے مولوی نے تسی وہی آیت پڑھ دیو جہڑی ساڈے خلاف ہے. کتنا خطرناک جملہ ہے کہ بندہ کہے کہ قرآن میرے خلاف ہے اور جے خلاف قرآن ہو گیا اللہ کی قسم ہے اودیاں نمازاں بھی تباہ اودے روزے بھی تباہ اودے زکات بھی تباہ اودا جہاد بھی تباہ اودا رات کا قیام بھی تباہ اودا حج عمرہ بھی تباہ ساری زندگی دی نیکیاں رب تباہ ہو برباد کروا دے گا. پھر قرآن سن کے فیصلہ تو آپ کرنا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ. جے کسی بھی شک ہوئے میں اجازت دے رہا جی تسی اس سے کھڑے ہو کے جنوں کہہ سکتے شورے صاحب اے قرآن دی آیت نہیں شورے صاحب تساں ترجمہ صحیح نہیں کیتا شورے صاحب مفہوم ٹھیک نہیں میں اپنی اصلاح کراں گا تے گل صحیح ہے. پھر اللہ کو دعا کر اللہ ساڈے سبھاں دی اصلاح فرما. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ. اللہ فرماتے ہیں جیڑا میرا پیغام پہنچاندا ہے مفہوم ہے جنہیں پیغام پہنچانا ہے اودیاں مخالفتاں بھی ہونیاں نے. میرے آقا تے رسول صلی سارے بندے دی مخالفت نہیں ہوئی مخالفت بھی ہوئی ہے پتھر بھی پے نے آپ کو مکہ پاک پر ہجرت بھی مجبور کیتا ہے شام ابی طالب کے اندر قید بھی کیتا ہے صحابہ تے ظلم و ستم کیوں دعوت تے تبلیغ تے پیغام اللہ کا پہنچایا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ. فرمایا جڑا میرا پیغام پہنچاتا ہے انہوں جناب بڑے بڑے متکبر ڈران گے انہوں سرمایہ دار بھی ڈران گے جس کوئی رو پائے گا میرا خاندان بہت بڑا ہے میری اولاد بڑی طاقتور ہے میں بڑا سرمایہ دار ہوں میرے تعلقات بڑے نے میں فلاں تے میں فلاں. اللہ فرماتے ہیں ڈرانا بھی ہے لوگوں نے اور بے ایماناں دے کام اپنی جگہ نے لیکن ایماندارو مومنو اللہ رسول کو منن والے ہو جو تساں کو گل سننی ہے انہوں اگے بھی پہنچانا ہے جو تساں مسئلہ سننا ہے دوجیاں نوں سمجھانا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ. فرمایا جڑا میرا پیغام پہنچاندا ہے وہ میرے کولوں ہی ڈردا ہے. فرمایا جڑا میرا
پیغام پہنچاتا ہے میرے کو ہی ڈرتا ہے وہ بندیاں کو نہ ڈرایا کرو مخلوق کو ڈرنا شرک ہے ڈرنا کدے کولو اللہ دے کولو میں فرمایا یہ تے او مشن ہے یہ تے او مشن ہے دعوت تبلیغ کوئی آسان مشن نہیں ہے اللہ دی قسم کائنات کا مشکل ترین مشن جیڑا ہے مشکل ترین کام جیڑا ہے اے مسلے تے منبر تے کھڑے ہونا ہے اے وہ کام ہے جس کام دی وجہ تو بے ایماناں نے اللہ دے نبیوں کو قتل کر چھڑے نبی بھی قتل ہوئے لگا بھائی تولون النبیین ہوتے نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں تے نبیوں کا قصور کوئی نہیں گالے لیکن اللہ کا پیغام پہنچا دینے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ بے ایمان ڈرتا نہیں ہے تے ڈراتا بھی بے ایمان ڈرتا نہیں ہے تے ڈراتا بھی ہے تے جیڑا ایمان ہوے نا کامل پتہ کی ہوندا ہے اے اللہ کے قدم کر کے تے اللہ دی نگاہ نہ پہ جائے اے سونے محبوبہ دشمن آ کھڑے ہوئے نے تے آقا کی فرماتے نے لا تحزن ان اللہ معنا ساڈے نال ساڈا اللہ ہے فکر مند ہون دی ضرورت کوئی نہیں تے اللہ پاک فرماتے نے مومنو مسلمانو میرے پاک پیغمبر کو منن والےو آؤ قرآن پاک پہ غور کرو الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ اے قرآن نہ ہوئے تیرا ذمہ دار اللہ فرماتے ہیں میرے کو ڈر لے میرے علاوہ کسی کو ڈرنا نہیں اور میرے جملے تے ذرا غور کر اللہ سونیا او دے کول اسلحہ اللہ سونیا فلاں بندے کو طاقت ہے اللہ سونیا فلاں بندے دی برادری بڑی ہے اللہ سونیا فلاں بندے دا قبیلہ بڑا مضبوط ہے اللہ سونیا فلاں بندے دے اصول و شروط بڑے نے اللہ سونیا فلاں بندہ بڑا ظالم ہے اللہ سونیا فلاں بندہ ڈراتا ہے اللہ سونیا فلاں بندہ دھمکاتا ہے اللہ پاک کی فرماتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اللہ کل تیری ٹھیک ہے کسے تو ڈرنا نہیں تیرے نبی کا پیغام پہنچانا ہے لیکن ربا سوڑیا ظاہری لحاظ دینار میں کمزور ہاں اللہ فرماتے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا تیرا ایمان بدلنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ان کو اپنی مرضی نہ کر لیں دینا ان نمرود تو زیادہ طاقت بھرتے نہیں یہ فرعون تو زیادہ طاقت بھرتے نہیں یہ قارون تو زیادہ سرمایہ دارتے نہیں یہ جناب حمان تو زیادہ سمجھدار کے سیاست دارتے نہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندیاں نہیں ڈرنا یہ نہ کرو نہیں ڈرنا یہ نہ کرو نہیں گھبرانا یہ نہ دی وجہ تو دین نہیں چھپانا اللہ سوڑیا میں ماڑا تے کمزورا فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا حساب میں کر لے میں حساب لین لی کافیا اے میرے بندیا دین دی وجہ تو تیرے تے اج مشکلان گیا میں تیرا آخرت کا حساب آسان بنا دے گا جڑا تیرے دے واسطے مشکلاں کھڑیاں کرے گا جڑا تینوں ازمائشاں میں مبتلا کرے گا جڑا تیری عزت نال کھیلنے کی کوشش کرے گا وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اجے جان بھی نہیں نکلے گی فرشتے انہوں گرز ماریں گے اجے جان بھی نہیں نکلے گی انہوں تکلیف نہ دی روح قبر کیتا جائے گا اور رب یہ سمجھا دینے مرن لگیا بھی سختیاں نے قبر وچ بھی سختیاں نے حشر وچ بھی سختیاں نے اندر نظام بھی سختیاں نے اندر صراط بھی سختیاں نے یہ واسطے پھر سختیاں ہی سختیاں نے جڑے بڑے متکبر سن انہاں میرے نبیاں کو قتل کیتا ہے جڑے بڑے متکبر سن انہاں میرے نبیاں دا رستہ روکنے کی کوشش کیتی ہے لیکن وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ فرماتے ہیں میں نہ روزہ حساب لوں گا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اگلا مقام سنایا فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم میرے اللہ کی قسم ہے کہ آئیے کہ تینوں سمجھ آ جائے اختلاف بھی ختم ہو جاتے ہیں لڑائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تنازع بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس قرآن کی ہے سمجھ لگے اللہ رسول دیا محبت سمجھ آ جاتی ہیں یہ ایت غور کر لگے اللہ رسول دیا مخالفت ختم ہو جاتی ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللہ فرمانے اور ڈر جاؤ لوگوں ڈر جاؤ میرے پیغمبر کی مخالفت تو جنا حکم میرا نبی دیتے اس حکم کی مخالفت تو ڈر جاؤ میرے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت تو ڈر جاؤ میرے پیغمبر کے پیغام کی مخالفت تو ڈر جاؤ جن نہیں باز آؤ گے ان تصیبہم فتنۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نا واسطے پھر ازمیشاں نے اے مولوی جی میرا کاروبار نہیں چلتا مولانا میری اولاد میرے تابعدار نہیں مولانا میرے واسطے ٹینشناں نے مولانا میرے واسطے بیماریاں نے مولانا میرے واسطے پریشانیاں نے حضرت میں سکون کوئی نہیں آرام کوئی نہیں زندگی گزارن کا مزہ کوئی نہیں جے کئی بندے کہتے ہیں جے اجازت ہوتی کہ میں اپنی زندگی دا خاتمہ کر لیندا مولانا کو جائش ہوتی میں خود کشی کر لیندہ میں یہ نہ تانگا اللہ فرماتے ہیں اصل ذالکی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ میں اُنہیں واسطے زندگی دے اندر آزمائش پیدا کر دیا گا مال بھی ہوئے گا مال بھی ہے دولت بھی ہے اولاد بھی ہے گھر بھی ہے قبیلہ بھی ہے سب کو دے اللہ فرماتے ہیں تیری زندگی میں جو سکون ختم کر دیا گا تیری زندگی میں جو آسائش ختم کر دیا گا میں تیری زندگی کو تانگ بنا دیا گا تیری اپنی اولاد ہے کہ تیری تابعدار نہیں تیری بیوی ہے تیرے کہنے کار نہیں تیرے یار گلی نے تیرے نال کھاندے بھی نے تے پیندے بھی نے ہسدے بھی کھیلدے بھی نے کٹھے بیٹھے ہو اٹھ کے جاندے نے تیرے خلاف گلا کر دینے تیری عزت کو کمال کر دینے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم فرمایا کہ مخالفت نہیں چھڑو گے پھر میرا عذاب بڑا دردناک ہے حضرات عرض کرنا میں صرف تیرے قرآن ہی سنا رہا ہوں قرآن تاکہ میرے تے کوئی اعتراض نہ ہوئے اللہ پاک کا قرآن سن لے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون لسائے جمعے نے اپنے بیٹھا دیا اس آیت نے خلاصہ بیان کیتا ہے اللہ کی آنے نے توجہ کر اللہ پاک دے ایک حرف کے جملے کے لفظ دے ایک آیت دے فرمایا اتبعوا لوگوں کا من لو اتبعوا لوگوں پیروی کر لو اتبعوا لوگوں جڑا کام کہہ رہا انہوں اپنا لو اللہ کی ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء جڑا اللہ دا پیغام ہے انہوں من لو تے اللہ دے علاوہ کسے نال دوستیاں نہ لاؤ یعنی اللہ دا حکم تے شریعت تے دین چھڈ کے دنیا دے پیچھے نہیں لگنا اور اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ پاک دا قرآن فرمایا قلیلا ما تذکرون جے گل میں کردا کہ میرے تے اعتراض ہو سکدا ہے کہ مولوی جی تسی یہ گل رہ نہیں دیندے پر اللہ
قلیلا قلیلا قلیل کینوں کہندے نے تھوڑے جے معمولی جے قلیلا تھوڑے نے ما تذکرون تھوڑے قرآن اتنا بڑے لیکن تساں تھوڑے نے قرآن کو بھی نہیں سمجھتے تھوڑے نے جڑے مان لیندے نے تھوڑے نے جڑے نصیحت حاصل کر لیندے نے پتہ لگا تھوڑے بندے نے جنہاں دے دل تے قرآن اثر کردا ہے حدیث اثر کردی ہے تھوڑے بندے نے جڑے کلمہ پڑھ کے بھی صحیح مسلمان نے اور اللہ قرآن دا مقام نہیں یاش اللہ و رسولہ ومن یعص اللہ و رسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین آخری آیت آخری لفظ ہے آخری پیغام ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن یعص اللہ ورسولہ اللہ رسول دا حکم ہے کہ مومن دا خیر خواہ ہوتا ہے مومن دا خیر خواہ ہوتا ہے ایک دوجے نو ذلیل نہیں کرتا ایک دوجے نو رسوا نہیں کرتا ایک دوجے نو پریشان نہیں کرتا کیونکہ ایک قسم کی طرح ہے نا مومن مسلمان آپس کے اندر فرمایا کہ انہاں دے اندر بندے نے فرمایا وَمَن یعص اللہ ورسولہ جڑا اللہ دی بھی نہیں مندا ہے تا سنی جاندا ہے نہیں مندا حدیثاں سنی جاندا ہے نہیں مندا اللہ رسول دی نہیں مندا وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ اللہ رسول دی اطاعت توڑ دیندا ہے قانون توڑ دیندا ہے اندر پڑے بیٹھے نے مولوی دی بیٹھی جائے گی بڑے لوگ سمجھاندے نے مولویاں دا کام ہے لیکن تہاڈا تے کام ہی ہے ہمیاں گلاں کرنیاں فرمایا وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ اللہ دے قانون توڑ دیندا ہے یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیہا یُدْخِلْهُ نَارًا یہ تیرا دل ساڑھتا ہے اور میرے بندیاں یہ تیرے دل تکلیف آدھیندا ہے میں انہوں یہ ہو جئی آگ وچ داخل کراں کہ دے وچوں باہر نہیں آئے گا ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہوں میں جہنمی بنا دیواں گا تے دوجا مفہوم ہے جو میں کرنا چاہتا یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیہا یہ تھانوں ایک گھنٹہ پریشان کر لے گا ایک دن پریشان کر لے گا ایک ہفتہ پریشان کر لے گا ایک مہینہ پریشان کر لے گا یہ تھانوں ایک سال پریشان کر لے گا میں رب کہہ رہا میں یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیہا جیڑا اللہ رسول دی من کے صحیح نہیں ہوندا پھر نہیں مندا فرمایا یہ تو جہنم میں جب داخل کراں گا تو کبھی جہنم جو باہر نہیں آئے گا پھر بلائے اپنے حمیدیاں نو دے آواز اپنے بھائی نو تے رشتہ داراں نو فرمایا میں جبار ہاں میں قہار ہاں میری پکڑ بڑی سخت ہے یہ میرے مقابلے تے رب بن بیٹھا ہے زمین میری تے بندے میرے یہ حکم اپنے چلانا چاہتے ہیں کی سمجھ ہے فرمایا میں تو بدلاں گا پرماننٹ جہنمی اور آخری لفظ سے غور کر وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ اللہ میں ان کے محفوظ کر پھر آمین کہتے ہیں اور جہنم دے ہے ہی بدنامی دی جگہ ہے اس دی جگہ ہے لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ اینو عذاب بھی کراں گا اینو پھر میں ذلیل بھی کراں گا اے وَلَهُ عذاب مہین اے ہو جا عذاب دیواں گا جے نال ذلیل بھی ہوئے گا اج لوکاں دیاں عزتاں نال کھیل گئے اج بندیاں نو ذلیل کرنا چاہندا ہے عذاب اللہ نے تینوں محفوظ کروا دے جتنے آئے اللہ نے تواڈے تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے اے عذاب اللہ کے ہجا کرنا ذلیل کیوں ہونا ہے پھر کو بندہ گھر کر دینا ان اندر مار کے دو ادھر مار کھڑے تے کسے کو بھی پتہ نہیں دو بندیاں نو پتہ ہے کس دی ہونی دو بندے
تو نے انہوں بچے تیرے چوکے دے کھڑیا کر کے انہوں سدا دیو کار بڑھا دیو کپڑے اٹھا دیو انہوں مارو تے بستی ہے کہ نہیں سدا نہیں ہے کہ بستی نہیں ہے رات 2-3 بجے پولیس ہوتی ہے کسی بندے نے چک کے لے جاتی ہے کوئی پتہ نہیں کی ہو رہا شوے خبر ملی ہے اچھا دنیا چکی جاتی ہے پولیس ہوتی ہے گل آئی گئی ہو گئی کہ جے آئے کوئی پولیس والے چوکے تے کھڑیا کرتے ہیں ہاتھ کڑیاں لا لیندے ہیں انہوں مار دے بھی نے انہوں گالاں بھی دیندے ہیں یہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں کہ یہ سزا بھی مل رہی ہے اللہ فرماتے ہیں میں انہوں جہنم میں بھی رکھا گا ہے کہ بڑی سزائیں آئے گی کوئی عزت نہیں کر دے فرمایا اللہ ہوا عذاب محین اور میں نے ایک سمجھ آتا ہے آخری جملہ میں نے گالے نہیں سمجھ آتی ہے اللہ پاک نے نا ماریا بندیاں قیامت کو کھڑا کرنا ہے اللہ کہنے تو ذریعے کرتا سی ایکٹیو پریشان کرتا سی اے اپنے حکم کراتا سی آج میرے بندے میں تینوں عزت دے کے جنت عطا کر چھڈیے کہ آؤ ویکھ جڑا اپنے آپ کو بڑا پھنے گا سمجھدا سی میں اینوں ذلیل رسوا کر کے جہنم دے چھڈیے اللہ کو دعا کرو اللہ میری تیری دنیا آخرت بہتر بنا کثرت پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین